جی میرا سوال یہ ہے، موت کے بعد جنت اور جہنم کیسے ہے، ثابت کر کے بتائیں، آسان زبان میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے بھائی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن میں اللہ نے چاہا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ دھیان لگا کر سنیں گے، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دینا مجھے ہاتھ کے ہاتھ۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ دھرتی کا بچھونا کس نے بچھایا؟ اللہ نے۔ بھائی دھرتی پہ جو ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے لیے چلنے پھرنے کی ویوستھا کس نے کی؟ اللہ نے۔ دھرتی پہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ زمین اور آسمان کے بیچ ہمیں کس نے قید کیا؟ ہمیں جیون کس نے دیا؟ ہم کچھ نہ تھے، ہمیں کس نے بنایا؟ تو ہمارا وجود جو ہے اللہ نے بنایا، ہم کچھ نہ تھے۔ اب ہمیں بنانے کے بعد پلس ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا۔ رچنا کیا ہے؟ اچھائی میں سکون رکھ دیا، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے اوپر والا، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ شرم کا مادہ، حیا کا مادہ اور اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ ہر انسان کے اندر ہے۔ پھر پلس عقل دی ہمیں، زبان میں ٹیسٹ رکھے، نمک کھاتے ہیں تو نمکین کا احساس ہوتا ہے، کڑوا کھاتے ہیں کڑوے کا احساس ہوتا ہے، میٹھا کھاتے ہیں میٹھے کا احساس ہوتا ہے۔ تمام چیزیں ہمارے اندر یہ زبان میں ٹیسٹ رکھے، ہماری رچنا بنائی، پھر اسی رچنا کے آدھار پر دھرتی پہ سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دی۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ ہمیں جیون کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہمیں جیون جینے کے سادھن کس نے دیے؟ تو یہ بات آپ سب کے عقل میں آ چکی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ ماں کے پیٹ میں یہ آنکھ، ناک، کان، آنکھوں کے اندر جو روشنی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو، یہ روشنی ہم نے نہیں رکھی۔ کانوں کے اندر سننے کی طاقت ہم نے نہیں رکھی۔ ماں کے پیٹ میں یہ آنکھ، ناک، کان، ہمارے شریر کا آکار ہم نے نہیں بنایا، نہ ماں باپ نے بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایک بنانے والا مالک ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس مالک نے ہمیں یہ جیون دیا ہے دنیا میں، اور ہماری رچنا بنائی ہے اس نے۔ جیون دینے کے بعد جیون کے سارے سادھن دھرتی پہ سے مہیا کر دیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک بات اور بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو کہ اس دنیا میں جو جینے کی چاہت ہے، جینے کی چاہت، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی، کوری آتما آتی ہے، اس کی کوری روح آتی ہے، نہ وہ جھوٹ جانتا ہے نہ سچ جانتا ہے، نہ اچھائی جانتا ہے نہ برائی جانتا ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے دنیا میں چیزیں دیکھتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے سنسار کو، پھر دیکھ دیکھ کر اس کے اندر اس کی بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے۔ جیسے کہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ اتنے اچھے، جیسے جیسے بڑا ہوگا اتنے اچھے مکان ہیں، پھر اس کی بھوک آئے گی میرا مکان بھی ایسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کو دیکھ کے اس کو بھوک آئے گی کہ ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں دنیا میں ساری چیزیں، انسان کوری آتما آتی ہے دنیا میں آنے کے بعد پھر دنیا میں ساری چیز دیکھ کر پھر اس کے اندر حرص و حوث اور بھوک پیاس آتی ہے، جینے کی چاہت دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے اندر جینے کی چاہت کس نے رکھی؟ تو دنیا میں جینے کی چاہت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اب ہماری رچنا کے اندر اچھائی سے میں سکون رکھا ہے، اچھائی سارے سنسار میں جس روپ میں بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور برائی جس روپ میں بھی کس کی ہے؟ شیطان کی۔ ہاں، شیطان کی۔ ہمارے اندر اپنی اچھائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، جہنم کے خوف رکھے ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے شوق، جنت کے شوق، یعنی جنت ایک الگ دنیا ہے جو ایک الگ ٹائپ کی ہے، جس میں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ مصیبت ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اچھائیں رکھتا ہے وہ وہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ اس دنیا کا سسٹم ایک الگ طرح سے بنایا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو ہمارے اندر جنت کے سپنے کیسے ہیں،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب دینا۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے جینا چاہتے ہیں یا کچھ سمے کے لیے جینا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا میں ہر انسان سے پوچھیں، اگر کوئی انسان ٹینشن میں ہو تو بات الگ ہی، الٹا جواب دے دے وہ، ورنہ ہر انسان دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں یہ مرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو موت دے کر اٹھایا گیا۔ تو اسی حساب سے ہم سمجھیں، اب جب دنیا میں ہم پیدا ہو کے آئے، بڑے ہوئے، تو دنیا کی چاہت، حرص و ہوس، مال کی ہوس، موہ مایا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھر گئیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس، اس کی تمنا، اس کی اچھا ہمارے اندر بھر گئیں۔ جب پیدا ہو کے آئے تھے تو ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا، بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، مال کی ہوس کیا ہوتی ہے، دولت کی ہوس کیا ہوتی ہے، بالکل کوری آتما ہی تھی ہماری۔ تو یہاں ہم کرم کرنے کے لیے آئے دنیا میں۔ تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب یہ دنیا کی ساری چیزوں کی حرص و ہوس ہمارے اندر بھر گئی تو ہم اس میں ایسے جینا چاہتے ہیں، ایسے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصل حقیقت پہ غور کریں، انسان دنیا میں آیا ہے، اب جانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ چیزیں اس کے من کو موہ لی ہیں، من بھاگ گیا ہے دنیا میں، دل لگ گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جینے کی چاہت ہے، یہ جینے کی چاہت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور یہ جینے کی چاہت رکھی ہے ہمیشہ کے لیے کہ ہم ہمیشہ جئیں، لیکن یہ دنیا کا سسٹم ہمیشہ جینے کا نہیں ہے کہ نہیں؟ دنیا کا سسٹم ہمیشہ جینے کا نہیں ہے۔ اتنی بیکار زندگی ہے، اگر اس کی حقیقت پہ غور کریں تو اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہم جینا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ تو جنت کے سپنے ہیں کہ نہیں؟ سورگ کے سپنے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سورگ ہے، جنت ہے، جس کی اچھائیں ہمارے اندر ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، زمین کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لوں، دنیا میں اچھے سے اچھا زندگی میری گزرے، یہ سب جنت کے سپنے پورے کرنا چاہ رہے ہیں لوگ۔ اصل حقیقت یہ ہے، اور جنت کے سپنے پورے کرنے کے لیے غلط سلط آدمی جو ہے بھاگ رہا ہے، حرام حلال سے پیسہ کما رہا ہے، اور جیون کی اصل سچائی سے اندھا ہے کہ یہ میرا جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا میرے لیے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس قدر جنت کے سپنے ہیں انسان کے اندر، اس قدر بھرے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، سورگ کے سپنے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ اتنی تیز دوڑ لگا رہا ہے دنیا میں کہ اپنی جیون کی حقیقت کو بھی بھول گیا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے کبھی بھی یہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ ثابت کرو موت کے بعد جنت کیسے؟ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے ثابت کرنے کے لیے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو بھول کر اور دنیا میں جنت کے سپنے پورے کرنے کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، زمین کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، بھاگ رہا ہے انسان، اور جیون کی اصل حقیقت سے انجان ہے، اس کو بھول گیا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے سامنے انسان مر رہے ہیں، پھر بھی انسان اس کو نظر انداز کر کے جنت کے سپنوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے پورے کرنے کے لیے۔ اب ہر انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دیا ہے اور پھر امتحان لیا ہے، اچھائی برائی سے ملا کر یہ دنیا بنائی ہے، اور اسی حساب سے ہماری رچنا بنائی ہے، اور اپنی پیاس اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان کھوج کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ میں تو نہیں مرنا چاہتا لیکن وہ مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، یہ کیوں مر گئے، دنیا کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ تمام سوالات ہیں انسان کے اندر۔ اب جو انسان دنیا کے دھوکے میں اندھا ہو جائے، غور ہی نہ کرے تو وہ بات الگ ہے، ورنہ ہر انسان کے من میں یہ سوال پنپتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اچھائی برائی سے ملا کر ہماری رچنا کو بھی بنایا اور دنیا کو بھی بنایا، اور پھر پلس جب ہم کرم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایشور دو سنکیت دیتا ہے ہماری جو رچنا بنائی ہے، اس رچنا کے آدھار پہ۔ جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ جب اچھا کام کرتے ہیں ہم
تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے قدرت، اور ہمیں اشارہ کرتی ہے، سنکیت کرتی ہے کہ اس راستے پر چل، یہ اچھا راستہ ہے، اس کا تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی تو اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوگا۔ اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر گھنٹی بجانا شروع کر دیتی ہے، بے چینی، دل گھبرانا، دل دھڑکنا، پیر ہلکے ہونا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا۔ بے چینی کی گھنٹی کا سنکیت، یعنی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے شروع، یعنی سنکیت برائی کا کہ اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور مرنے کے بعد بھی برا ہوگا۔ تو یہ ہے مین رچنا، جو ہمارے جیون جینے کا طریقہ، جیون دینے کے بعد ہمیں جیون جینے کا طریقہ ایشور نے، اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ دو مین پوائنٹ ہیں اللہ نے جو ہمیں جیون دے کے، اور دو مین پوائنٹ کا ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے۔ اچھائی پر چلے گا تو سکون بتا دیا اس میں، برائی پر چلے گا تو بے چینی بتا دی اس میں۔ اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں کوئی انسان امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے۔ یہ سب اپنی مرضی سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ غریب کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کہ وہ اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے غریبی میں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اسے امیر بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کہ یہ امیری میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، اللہ کے کتنے حکم پر چلتا ہے، کتنا برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ زندگی امتحان ہے، پریکشا ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے۔ اور دنیا میں قدرت کی طرف سے، دیکھیے انسانوں کی بات نہیں کر رہا میں، انسانوں کی عدالتیں ہیں، ان میں صحیح فیصلہ نہیں ہو پاتا پورے طور پر۔ قدرت جس نے دنیا بنائی ہے اس مالک کے حساب سے یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، کیونکہ یہاں سے لوگ جو مر رہے ہیں ان کی کہانی ادھوری ہے۔ جیسے کتنے لوگ بیچارے غریب ہیں جو ستائے گئے، جن پر ظلم کیے گئے، ان کی زمین دبا لی گئی، زمین ہڑپ کر لی گئی، مرڈر کر دیے گئے، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا، ان کی کہانی ادھوری ہے اور وہ مر گئے، ہے کہ نہیں؟ اور کتنے ظالم ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ نے طاقتور بنایا ان کو، اور حرام کے مال کما کما کے زمین ہڑپ کر، اس کا مرڈر کر، اس کا یہ کر، اس کا وہ کر، اور قانون ان کی جیب میں رہا، پولیس ان کی جیب میں رہی، عدالت ان کی جیب میں رہی، دنیا سے حرام کے مال کما کما کے کھا کھا کے مزے کر کر کے مر گئے، اور دنیا میں انہیں سزا نہ مل سکی، ان کی بھی کہانی ادھوری ہے۔ تو اسی پرکار سے قدرت کی طرف سے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، پریکشا لینے کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے، نہ کہ فیصلے کی جگہ ہے۔ فیصلے کے لیے جو آسمانی کتاب قرآن مجید ہے اس میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، جو سب کو بدلہ دلائے گا، پورا پورا بدلہ دلائے گا، سب کا فیصلہ کرے گا۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے، امتحان۔ یہاں ہمارا مالک ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ دیکھیے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں میری رچنا تمہارے ساتھ ہے، اچھائی پر چل کر ہی تم مجھے پا سکتے ہو۔ اب جاؤ دنیا میں میری کھوج کرنا، غور کرنا حقیقت پر کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری جان کس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا کون چلا رہا ہے، یہ دن کون نکالتا ہے، یہ رات کون کرتا ہے، یہ کرم کرنے کے لیے دن کون نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کون کر دیتا ہے، ہمارے جیون کس نے دیا، جیون جینے کے سارے سادھن کس نے دیے۔ اس چیز پر تو سچائی پر غور کر کے اگر تو نے میری طرف غور کیا اور میری تو نے قدر کی، میرے احسان کا بدلہ، تو نے میرے احسان کی طرف غور کیا، میں نے تجھ پہ احسان کیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، جیون دیا، دنیا میں بھیجا، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، میرے احسان کو تو نے یاد کیا اور میری طرف غور کیا، اور تو نے میری قدر کی، اور تو نے میرے حکموں کو پہچانا، مجھے پہچاننے کی کوشش کی، سچائی کی تحقیق کی، اور تو نے مجھے پا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نقلی جو دنیا جس میں رہ رہے ہیں ہم، جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، جو دنیا، جب جیون نہیں دنیا بھی نہیں بچے گی، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس نقلی جیون کے بدلے میں پھر میں تجھے موت کے بعد سورگ میں اصلی جیون دوں گا، کیونکہ یہ جیون تجھے میں نے دیا، اس دنیا کے اندر ساری چیزیں میں نے پیدا کی، اس کی پریرنا، اس کی اچھائیں، دنیا کی جو مال دولت کی جو اچھائیں ہیں سب میں نے تیرے اندر رکھی ہیں،
ہاں اگر تو مجھے راضی کر کے اگر آئے گا تو اس کے بدلے میں اصلی جیون ہمیشہ کا پائے گا، جنت کا جیون۔ تو اس دنیا کا بدلہ ہے جنت۔ اب کیسے پائے گا انسان؟ دیکھیے، اس دنیا کی ساری چیزیں جس کی بھوک پیاس انسان کے اندر ہوتی ہے، جیون جینے کی شکتی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ دل کے اندر۔ دل کے اندر مال کی بھوک دل کے اندر، دولت کی پیاس دل کے اندر، زمین جائیداد کی پیاس دل کے اندر، عورت کی پیاس دل کے اندر، کائنات کی ہر چیز کی پیاس دل کے اندر۔ اللہ نے آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، ہاتھ دو بنائے، پیر دو بنائے، دل مگر ایک بنایا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں اللہ نے کیا مانگا ہے کہ میرے بندے دل مجھے دے دے، میں نے تجھے جیون دیا، سب کچھ میں نے دیا ہے، تجھے مر کے لوٹ کے آنا میری طرف ہے، تو کیا کر، مرنے سے پہلے اس سے پہلے میں تجھے اپنی طرف لوٹاؤں موت دے کر، لوگ تجھے دوسروں کے کندھے پہ لے کے آئیں، تیری ارتھی کو لے کے آئیں، تیرے جنازے کو لے کے آئیں میری طرف، تو اپنے پیروں پہ چل کے آجا میری طرف، اپنے پیروں پہ چل کے آجا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف۔ کیسے لوٹنا ہے؟ اللہ کی قدر کریں اور کیا کریں؟ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم دنیا کو پالیں یا اللہ کو پالیں۔ اگر ہم نے دنیا کو پانے کی محنت کی تو دنیا کو پا کے بھی کھو دیں گے ہم، کوئی بھروسہ نہیں ہے آگے آنے والے سمے میں کتنا جیون کا سمے بچا ہے ہمارا، 1 سال 2 سال 1 دن 2 دن جو بھی بچا ہے۔ جب اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کو پا کے بھی کھو دیں گے، کچھ سمے کے لیے برتیں گے پھر کھو دیں گے دنیا کو۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو یاد رکھنا، جس مقصد کے لیے مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ میرے بندے میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو کیا کر، اپنا دل تو میرے حوالے کر دے، تیرا دل میرا عرش بن جائے، میرا سنگھاسن بن جائے۔ تو جب دل ہم سودا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آسانی پیدا فرما، کیونکہ دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے شریر لگایا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا بھی پڑے گا، بچے دیے ہیں ان کے لیے کمانا بھی پڑے گا، سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو دنیا کی ہم جو ضرورت کی چیزیں ہیں جائز ضرورت ان کو پورا کریں، باقی دنیا میں حرص و ہوس نہ کریں۔ تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ دنیا میں آسانی پیدا فرما اور آخرت میں موت کے بعد کے جیون میں کامیابی عطا فرما، لہٰذا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اللہ سے سودا کریں، انشاءاللہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے، من ہی من میں پکاریں گے، اللہ ہماری من کی بات جانتا ہے، جب ہم اسے پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے دل کے اندر سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دے گا اور اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے گا، جس سے ہمیں فوراً ایشور کا چمتکار، اللہ کا چمتکار محسوس ہوگا کہ واقعی یہ دنیا کے پہلے میرے اندر کتنی چاہت تھی، دنیا میں جینے کی کتنی سختی تھی میرے اندر ہے، لیکن اب وہ سختی نکل چکی ہے، اب اس کائنات کا دھوکہ مجھ پہ کھل چکا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، محنت کا گھر ہے، مشقت کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ آپ پر اس کائنات کا دھوکہ کھل جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس سنسار کے سچے مالک نے یہ چمتکار مجھے دکھایا ہے، میں واقعی سچے راستے پر ہوں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو یہ چمتکار دکھا دیا اور اس کے بعد آپ کا جیون اب اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، دنیا کی حرص و ہوس لالچ سب موہ مایا سب ختم ہوگی آپ کے اندر سے، تو مانو کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ نے اللہ کو پا لیا۔ جیون جس مقصد کے لیے ملا تھا آپ نے وہ مقصد ماشاءاللہ آپ اس مقصد میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اگر آپ کی سچی نیت ہے تو آپ نے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ مگر یاد رکھنا اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو 4 کام کرنے پڑیں گے، جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے والعصر، اللہ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی وقت کی، لوگوں جیون کے وقت کو برباد مت کرو، تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے، ہاں تو اس کو برباد نہ کرو، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔
والعصر قسم ہے وقت کی زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ سب کا مالک ہے وہ، اس لیے وہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا صرف، وہ سب سے کہہ رہا ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، دنیا کے ہر انسان سے کہہ رہا ہے وہ کہ دنیا کے انسان سب نقصان میں ہیں، سب جہنم کے آگ کے سمندر میں گئے۔ پہلے چیتاونی دی، ڈرایا، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ پہلے چیتاونی دی جا رہی ہے کہ سارے انسان گئے جہنم نرک کی آگ کے سمندر میں، پھر اس کے بعد بتایا کہ بچنا کیسے ہے، پھر تاکہ جھٹکا لگے لوگوں کو، تاکہ لوگ غور کریں، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں۔ پھر آگے بتایا کہ یا اللہ، پوچھیں اللہ سے ہم کہ یا اللہ کوئی بچا یا سارے گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں؟ تو فرمایا کہ ہاں 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے بچ گئے۔ اب 4 کام سن لو بھائی، اگر بچنا ہے، موت آ رہی ہے، موت سے نہیں بچ سکتے، مرنے کے بعد اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ اسی مالک کا پیغام ہے۔ اگر ہمارے اس ہم چینل کو، ہمارے اس ویڈیو کو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سن رہے ہیں، ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، جینی بھائی ہوں، پارسی بھائی ہوں، یہودی بھائی ہوں، عیسائی بھائی جو بھی ہوں، یہ اعلان سب کے لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، کل من الیہا فان، کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے، سب مریں گے، سب مریں گے، سب یہاں دنیا میں موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو دنیا کا نشہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، سب کو مرنا ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ موت سے پوتر ہے، اللہ سے ڈر کر اس پیغام کو سنو اور اس پہ کرتویہ کرو، اس پہ عمل کرو، دنیا کے لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، دنیا گمراہ کرنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا میرے بھائی۔ اس لیے جب موت آئے گی تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، دنیا میں کوئی ہماری موت کو روک نہیں لے گا، ہم اکیلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اکیلے اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہے۔ اس لیے دل سے ڈر کے ان باتوں کو سنو اور ان پہ عمل کرو، کرتویہ کرو، کسی کے بہکائے میں نہ آؤ، یہی سچ ہے۔ اب دیکھو نا، اس نے ہمارے اندر جہنم کے خوف رکھے ہیں، جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے قصوروار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی، ہے کہ نہیں؟ انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کی آتما گھبراہٹ میں ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے، مجھے کچھ سزا نہ دے دے۔ اسی پرکار سے اللہ اوپر ہے جو دیکھ رہا ہے ہمیں، آتما کو اس کا ڈر ہوتا ہے کہ برا کام کرنے پر وہ مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا، نرک میں سزا دے گا مجھے۔ تو نرک کیا ہے؟ قید خانہ، ظالموں کے لیے، برے لوگوں کے لیے اللہ کا قید خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے انعام ہے اللہ کا۔ اسی تحت یہ کائنات بنائی گئی ہے اور یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ انسان کی عقل موت پر، لوگوں کے مرنے کو دیکھنے پر اور مٹی میں ملنے پر انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، یہ عقل کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ جس مالک نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور آتما نہیں مرتی، یاد رکھیں، آتما نہیں مرتی، انسان کا شریر مرتا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں یہ ہے آتما اصل، میں جو بول رہا ہوں یہ آتما ہی تو ہے۔ ایشور اللہ تعالیٰ مجھے میرے شریر سے نکال لے گا تو میں تو ہوں اصل، اور میرا شریر جو ہے مٹی مل جائے گا، اور میں جو بول رہا ہوں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ کیونکہ ساری تعریفیں جو قرآن میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تعریفوں کا مالک وہ ہے، گھمنڈ کرنے کے لائق وہ ہے، اہنکار کرنے کے لائق وہ ہے۔ اب جو دھرتی پر گندے پانی قطرے سے بنا ہوا انسان گھمنڈ کر کے دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلائے گا تو اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کو نرک میں سزا دے گا۔ اور جو اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو خاک میں ملائے گا، اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ سے رو رو کر معافی مانگے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو انعام دے گا۔ اسی لیے دنیا بنائی ہے اس نے یہ کہ جو ڈرنے والے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے، اور جو اہنکار دکھانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، دھرتی پہ اکڑ کے چلنے والے ہیں، ان کو نرک کی آگ میں سزا دی جائے۔ ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ ظالم بھی مرتا ہے، ظالم کو بھی اللہ موت دیتا ہے، کمزور کو بھی موت دیتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، سب سے بڑی طاقت اس کی ہے، وہی فیصلہ کرے گا، وہی نرک میں ڈالے گا، وہی سورگ میں داخل کرے گا۔ تو اے انسان، تو یہ نہ سمجھ کہ میں مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤں گا، میرا قصہ ختم ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، اس طرح دھوکہ ہے نظر کا۔ تجھے پھند کاٹنا بھاری پڑ جائے گا، تو مرے گا نہیں، تو مرنا نہیں ہے موت کے بعد۔ اگر تو ظلم کر کے مرا تو جہنم کی آگ میں تیری تباہی پھر جائے گی، تو مرے گا تھوڑی، موت کے بعد تیرا قصہ ختم نہیں ہوگا، تیرا انتقال ہوگا، اس دنیا سے دوسری دنیا میں تو جائے گا، ٹرانسفر ہوگا تیرا۔
اگر تو یہاں سے ظلم کر کے مرا تو وہاں تجھے سزا ملے گی، قید خانے میں سزا ملے گی تجھے۔ اب آئیے میں 4 باتیں بیان کرتا ہوں جو اللہ نے فرمائی ہے، 4 باتیں، 4 عمل کرنے ہیں ہمیں۔ پہلا ہے الا الذین آمنوا، دل سے سچائی کو سمجھ کر اسے دل سے مان لیں، اسے دل سے مان لیں۔ بہترین بات جو سچ ہے اسے دل سے مان لیں، اور بہترین بات سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک اس کائنات کا مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے، 2 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 2 بھی ہوتے تو جھگڑا ہوتا، کائنات آپس میں چل نہیں پاتی، ایک دوسرے کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کے حکم پر چلو۔ اس کا حکم کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ، انصار کے سچے مالک کے آخری انتم سندیش تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم بتائے، اور بتایا کہ جس مقصد سے تمہیں اس نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ تو الا الذین آمنوا، دل سے سچائی کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے ہر زمانے، نبیوں پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے ہر زمانے میں سمجھانے کے لیے، جیون کا مقصد بتانے کے لیے اوتار نبی دھرتی پہ بھیجے۔ کتابوں پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے، مال دولت جو بھی کچھ ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، یقین کرو کہ مجھے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں آپ اسلام میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل سے، سچے دل سے ایمان لاؤ، اس کے بعد سچائی کو پہلے قبول کرو، اس کے بعد وعاملوا الصالحات، پھر سچائی پر چلو، اللہ کے حکم پر چلو، سچائی کو مانو دل سے اور پھر اس پر چلو۔ یعنی اسلام دھرم میں جو قرآن مجید میں جو اچھائی پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں، ایشوریہ رچنا کے آدھار پر ہمیں پورے طور سے برائی سے بچنے کے اور اچھائی پر چلنے کے، قرآن مجید میں جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے، جس سے کہ ہم دنیا میں بھی امن حاصل کر سکتے ہیں، شانتی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کرنے کے بعد، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بعد، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چل کر دنیا میں امن حاصل کر سکتے ہیں، اور موت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی کا جیون، امن شانتی کا جیون حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی جنت کے اندر دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اور اپنے گھمنڈ میں اگر اپنی منمانی کریں گے، اللہ کی مرضی پر نہیں آئیں گے، ہم اپنے سچے مالک جس نے جیون دیا، سب کچھ دیا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت نہ کریں گے، جس مقصد کے لیے جیون دیا اس کو پورا نہیں کریں گے، تو موت کے بعد نرک کی آگ میں سجا پائیں گے، جس میں انسان کا اہنکار مٹے گا، نرک کی آگ میں۔ اب یاد رکھیں پہلی شرط کیا ہے؟ دل سے سچائی کو قبول کریں، الا الذین آمنوا، ایمان لائیں دل سے۔ اس کے بعد اللہ کے حکموں پہ چلیں، نیک عمل کریں، اچھے کرم کریں، اچھے کرم کریں۔ اب اللہ کے حکم اتنے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کسی نے بھی یہ بات نہ کہی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنی اللہ نے قوت اور صلاحیت ہر انسان کو دی الگ الگ، وہ اسی حساب سے محنت کرے دل سے، اللہ کو وہ قبول ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ہاں، اگر سارے بھی جو ہے نیک عمل نہ کر پائے تو جتنی قوت اللہ نے دی ہے اتنی کم سے کم کوشش تو کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کے لیے ہاں اس نے کوشش کی ہے، اتنی کوشش کریں کہ ہم سے اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے کو میں نے جیسے جتنی قوت دی ہے اتنی کوشش کری ہے، تاکہ اللہ کے ہم رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا ہم نہیں کر سکتے، اللہ بہت بڑی ہستی ہے، کس کوئی حق ادا نہ کر سکا اللہ کا، یاد رکھیں اللہ کے اتنے احکامات ہیں۔ ہاں، جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے ہمیں اتنی تو کوشش کریں، کم سے کم اس نیک عمل کی شرط میں اتنی کوشش تو کریں، لیکن شرک سے بچے رہیں، ایک اللہ کے ادھیکار ایک اللہ کو دیں، یاد رکھیں۔ تو شرط نمبر دوسری یہ ہو گئی۔ تیسری شرط کون سی ہے؟ وتواصوا بالحق، سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے اتنی قوت لگائیں، طاقت لگائیں، محنت کریں، اتنی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرے بندے کو میں نے اتنی قوت دی تھی، اس نے اتنی محنت کری ہے۔ مثال کے طور پہ 50% صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل کی طاقت دی ہے، شریر کی طاقت دی ہے، تو انسان کم سے کم 40% تو لگائے،
40% لگا لے گا تو اللہ آپ سے جو ہے معاف کر دے گا۔ اب کسی کو دیے 50% لگا رہا ہے 5%، تو وہ پھر کہاں محنت کر رہا ہے؟ اس کی تو اللہ کی دی ہوئی طاقت، شریر کی، عقل کی دنیا پہ لگ رہی ہے پھر تو۔ اس لیے ہم دل سے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، یاد رکھیں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ، تو دل سے ہم محنت کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرے بندے کو میں نے اتنی طاقت دی، اس نے اتنی طاقت کا استعمال کر دیا۔ گھبرائے نہیں کہ میں جو ہے کیسے اللہ کو راضی کروں، اتنے سارے احکامات کیسے پورے کروں، اللہ کے تو بہت سارے حکم، نہیں میرے بھائی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ اندھے پنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا جو قانون ہے اندھا نہیں ہے، اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اسی حساب سے اللہ فیصلہ کرے گا۔ اب دیکھو دنیا کا قانون کیا ہے، کسی آدمی کی ماں بیمار ہے اور غریب ہے بہت، اور اس کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اسے کہیں سے مل نہیں رہے، تو اس نے مجبوری میں کیا کیا؟ چوری کی ہے۔ تو اب یہ چوری جو کی ہے، دنیا کا جو قانون اسے پکڑے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے چوری کیوں کی ہے، اس کی ماں بیمار تھی، مجبوری تھی، پریشانی تھی، یہ حال تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ تو سزا دے گا سیدھی۔ دنیا کا جو قانون ہے وہ تو سزا دے گا سیدھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس کے کیا پوزیشن تھی، کس حالت میں چوری کری تھی، کیا مجبوری تھی، یہ ساری چیزیں اللہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑے حساب سے، بڑے رحم کے ساتھ فیصلہ ہوگا اس کا۔ جب وہ فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی انسان اللہ پر تہمت نہ لگا سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ تو جیسی اللہ نے قوت دی ہے، ان 4 حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، دل سے کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم خود جانتے ہیں اس چیز کو، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کس طرح سے اللہ کے لیے کوشش کروں۔ اللہ کو سب کا حال پتہ ہے اور ہر انسان کو اپنے کرموں کا بھی پتہ ہے، میں کیسا ہوں، میں کیسے کرم کر رہا ہوں۔ اب چوتھی شرط کون سی ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ اب اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو سب کا حال پتہ ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، وہ ظالم کو بھی کھلا رہا ہے، مظلوم کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن موت کے بعد اس کا قانون اندھا نہیں ہے۔ موت کے بعد ظالم اس کی ایک نعمت، ایک پانی کا گھونٹ نہ پا سکے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اللہ کی نعمت وہی پائے گا جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اچھائی پہ چل کے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ ایشور نراکار، اس کا کوئی روپاکار نہیں ہے، پھر بھی لوگ منمانی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بچوں کی طرح نادانی میں مورتی بنا کے اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ تو انسان منمانی کر رہا ہے نا، پھر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا مرنے کے بعد۔ ہم تو وہی سمجھا رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو رات دن سمجھاتا ہوں لوگوں کو، جاتا ہوں لوگوں کے پاس، اب جو نہ مانے میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارا کام سمجھانے کا ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی سچی سنسار کے سچے مالک کی سچی پوجا نماز کے اندر ہے۔ ارے نراکار ہے وہ، نماز میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی نماز پڑھو، اس کی بھکتی کرو، مکاری مت دکھاؤ، تمہیں مر کے لوٹنا ہے اس کی طرف۔ ارے نرک کی آگ میں جاؤ گے ورنہ غلط کام کر کے مرو گے، تو منمانی کر کے جاؤ گے نرک کی آگ میں، تم اس پر کیا پلے پڑے گا؟ تم آج دنیا میں ہوشیاری دکھا رہے ہو، چالاکی دکھا رہے ہو برائی میں، میرے بھائی برائی میں چالاکی مت دکھا، ایشور تباہ کر دے گا موت کے بعد، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو جتنا برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا، اپنے مالک سے بچ کر کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب دے گا وہاں پر جا کے۔ اگر تیرا مالک تجھ سے ناراض ہو گیا، تو تجھے نرک کی آگ میں جھونک دیا، تو تیری چالاکی کس کام کی رہی؟ پھر وہ تو تباہ ہو گیا نا پھر، اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابری میں نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، سچائی پر چل کر مجھے راضی کر کے مر کے آ جاؤ اور پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ اس سورہ میں یہی پیغام دیا ہے کہ دل سے ایمان لاؤ، سچائی کو مانو، پھر سچائی پہ چلو، پھر سچائی کو پھیلاؤ، اور پھر دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، جس زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تم کیوں اس میں دل لگا رہے ہو؟ تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، اپنی موت کو تم بھول رہے ہو ہیں؟ دھوکے سے دل مت لگاؤ، دنیا میں دل مت لگاؤ۔
دنیا کی محبت دل سے نکالو، میری محبت دل میں بساؤ، مجھے راضی کر کے آؤ، پھر میں تمہیں اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ جنت کا جیون دوں گا، آنکھ مچنے کی دیر ہے۔ اس لیے جو لوگ سچائی پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ موت ان کے لیے محبوب ہوتی ہے، خوشی کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سچائی پر چل کے جا رہے ہیں، ہمارا مالک ہمارے ساتھ میں مرنے کے بعد اچھا برتاوا کرے گا۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں، دنیا میں لین ہوتے ہیں، موہ مایا میں لپت ہوتے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ دنیا کے دھوکے میں گم ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں موت سے، وہ بھاگتے ہیں موت سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دھرتی پہ فساد پھیلایا، ہم نے غلط کام کرے، ہمارا مالک مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اپنی شریر کو جلوا دیتے ہیں تاکہ ایشور زندہ نہ کر سکے۔ یہ بھی کم بدھی کی بات ہے، ایشور کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بھئی چوتھی شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، دنیا کی ہر چیز پر صبر کر، دنیا کے دھوکے سے دل نہ لگا، اس سے دل ہٹا لے، صبر کر، اللہ سے دل لگا، اس سے دل ہٹانا صبر ہے۔ کیونکہ جو موہ مایا دنیا کی مال دولت کے پیچھے بھاگے گا، وہ کبھی بھی اپنے سچے مالک کو نہیں پا سکتا، یاد رکھیں۔ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ جو دنیا کو ٹھوکر مارے گا، مال دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، اللہ کو وہی پائے گا۔ ہاں، دنیا میں اپنی جائز ضرورت پوری کرو، اللہ نے پیٹ لگایا ہے تو اس کے لیے بھی کمانا پڑے گا، بیوی بچے دیے ان کے لیے بھی کمانا پڑے گا، پیٹ بھرنا پڑے گا۔ تو جو جائز ضرورتیں ہیں اس کو پورا کریں، صرف دنیا میں لمبے چوڑے نہ بھٹک جائیں کہ دنیا کے دھوکے میں گم ہو جائیں، حرص و حوث میں بھاگیں کہ اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کے پاس زمین جائیداد ہے تو میرے پاس بھی ہو۔ یہ حرص و حوث دنیا میں اندھے ہو کے بھاگنا، جیون کے مقصد سے اندھے ہو جانا، جیون کی حقیقت سے اندھے ہو جانا، جیون کے سچائی سے اندھے ہو جانا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں اور دھوکے کے پیچھے بھاگنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا انسان کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ دھوکے میں مرے گا اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی جو کھوپڑی ہے، عقل ہے، یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی عقل کو، کھوپڑی کو اندھیرے سے صرف قرآن ہی نکال سکتا ہے۔ اگر انسان قرآن کا گیان حاصل کرے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھ کے پڑھے، تو ہی اس کی عقل اندھیرے سے باہر نکل سکتی ہے، یہ سچائی کے ہوش میں آ سکتا ہے، ورنہ انسان دنیا میں دھوکے میں بھٹک کے مر رہے ہیں زیادہ تر۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ صورت میں نے آپ کو سنائی ہے والعصر، اس صورت کے اعتبار سے اگر آپ کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، دنیا میں امن کا جیون حاصل کرنا ہے، اور نرک کی آگ سے بچنا ہے، مرنے کے بعد دنیا میں بھی آفت سے بچنا ہے، تو آپ کو ان چار چیزوں پر، چار باتوں پر کرتویہ کرنا پڑے گا دل سے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچا لیں یا نرک میں چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ آگے آنے والے وقت میں موت تو آ رہی ہے، آپ کی، میری بھی آ رہی ہے، آپ کی بھی آ رہی ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا موت سے۔ یہاں سب موت کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دل سے سچائی کو مانو، سچائی پہ چلو اور اس کو پھیلاؤ، اور دنیا کے پیچھے نہ پڑو، موہ مایا کے پیچھے نہ پڑو، اپنے مالک کی طرف دوڑو، وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ جیون بیکار ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑو، تاکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کا جیون پاؤ اس جیون کے بدلے میں، اور نرک کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو بھی میرے بھائی یا بہن غیر مسلمان بھائی ہمیں سن رہے ہیں، ہندو بھائی ہوں، جو بھی بھائی ہوں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، ان چار چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ایشور کے طریقے پر آپ کو اسلام دھرم قبول کرنا پڑے گا، پھر اس کے نیم قانون سے یہ چار چیز سمجھنی پڑیں گی، تب آپ اس پہ جو ہے چل سکتے ہیں، ان شرطوں کو پورا کر سکتے ہیں اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد نرک سے بچ سکتے ہیں، اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی یہ چاہیں کہ صاحب ہم تو ان چار چیزوں کو اپنی مرضی سے پورا کر لیں گے، اچھائی پر چل لیں گے، اور جو ہے اچھائی کو جو ہے اچھائی کو دل سے مان لیں گے، اور جو ہے اچھائی پر چل لیں گے، اور اچھائی کو پھیلائیں گے، اور دنیا پر صبر، تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں، ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ہمارا بنانے والا ہی جانتا ہے۔ دنیا میں دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے ہماری مرضی اور ایک ہے ہمارے مالک کی مرضی، تو لہٰذا ہماری مرضی کا انجام موت کے بعد نرک ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے صحیح راستے کو چن ہی نہیں سکتے، صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتے۔ ایک ہے مالک کی مرضی، مالک کی مرضی کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے صحیح ہے اور کیسے غلط ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔
مالک کی مرضی پہ چل کے جائیں گے تو نرک سے بچ جائیں گے اور سرگ میں جائیں گے۔ اور مالک کی مرضی اسلام دھرم کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے اندر ہے۔ اور یاد رکھنا، سچے نیت کر کے، شدھ بھاونا لے کر، سچے من سے آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو سچا راستہ دکھائے گا۔ اگر ذرا بھی آپ نے نیت ٹیڑھی کر دی، دل ٹیڑھا کر دیا، تو شیطان آپ کو اچک لے گا۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانی شکل میں شیطان پنڈت کے روپ میں، نقلی مولویوں کے روپ میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر ذرا بھی نیت ٹیڑھی کر دی تو آپ شیطان کا شکار بن جائیں گے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کو بھٹکا کر مار دوں، گمراہ کر کے، تاکہ وہ نرک کی آگ میں جائے میرے ساتھ، کیونکہ شیطان کو انسان سے نفرت ہے۔ قرآن میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا اس کے بارے میں۔ آپ جتنا ہو سکے ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جس مالک نے جیون دیا ہے کم سے کم اس کے لیے کچھ تو وقت دیں، کچھ تو اس کا گیان حاصل کریں بھائی۔ لگاتار گیان حاصل کریں گے تب سچائی سمجھ میں آئے گی، تب دنیا کا دھوکہ سمجھ میں آئے گا، تب شیطان کا دھوکہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ جو سچائی پہ چلے گا اور اس کو پھیلائے گا، جو بتایا میں نے آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔